السلام علیکم جی۔ ناول عورت کی محبت اور نفرت کی یہ 5ویں قسط ہے۔ باب نمبر 6، تلخ سچائیاں جو دل کو زخمی کرتی ہیں مگر جھٹلاتی نہیں۔ کمرے کی کھڑکی پر پڑا سفید پردہ ہوا سے بار بار ہل رہا تھا، جیسے کمرے کی خاموشی کو چیرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی سوئیاں وقت کو بے رحمی سے کاٹتی جا رہی تھیں۔ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ زیبا کے دل پر ایک نئی چبھن چھوڑ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی انگلیاں مروڑتی بار بار موبائل کی اسکرین دیکھ رہی تھی۔ کوئی کال، کوئی میسج نہیں۔ بینش کو پولیس اسٹیشن میں 6 گھنٹے ہو گئے تھے کارروائی کے لیے، مگر یہ کارروائی اتنی دیر تک کیوں کھنچ گئی؟ زیبا کا دل کہہ رہا تھا کچھ غلط ہے، بہت غلط۔ ٹی وی بند تھا، کھڑکی سے باہر بارش کے بعد بھیگی سڑکوں پر اجنبیوں کے قدم چل رہے تھے، لیکن اس کے ذہن میں بینش کے آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ اگر کچھ ہو جائے تو کسی پر اعتبار مت کرنا، حتیٰ کہ خود پر بھی نہیں۔ وہ لمحہ لمحہ اپنا ذہنی سکون ہار رہی تھی۔ اچانک بینش کے موبائل کی اسکرین پر ایک نام ابھرا، نامعلوم نمبر۔ زیبا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے تیزی سے فون اٹھایا۔ ہیلو بینش، لیکن دوسری طرف صرف خاموشی تھی، اور پھر ایک مردانہ بھاری آواز گونجی، وہ جہاں ہے وہیں رہے گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ سلامت واپس آئے تو خاموش رہنا سیکھ لو۔ فون کٹ گیا۔ کمرے میں جیسے موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ زیبا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بینش کسی خطرے میں تھی، اور یہ صرف ایک تلخ چھایا نہیں تھا، بلکہ آنے والے طوفان کی پہلی آہٹ تھی۔ بینش اور راہم گاڑی میں بیٹھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اس یکسوئی کو راہم کی مردانہ بھاری آواز نے توڑا۔ پھر بتا نہیں محترمہ، گاڑی کس طرف موڑوں؟ بینش نے ایک لمحے کا توقف لیا۔ یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑا۔ بینش نے رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ بندہ تابعدار محترمہ۔ راہم نے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو ایک ہاتھ سے گھماتے ہوئے دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا تھا۔ بارش کی نرم نرم بوندیں شیشے پر جیسے سانس چھیڑ رہی تھیں۔ رات کا وقت تھا، مگر شہر پوری طرح سویا ہوا نہیں تھا۔ سڑکوں پر کہیں کہیں گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ ان کی ہیڈ لائٹس کی روشنی بارش کے قطروں سے ٹکرا کر بکھر جاتی، جیسے کسی بے مقصد خیال کی طرح جو ذہن میں آئے اور پھر معدوم ہو جائے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کی نظریں سڑک پر کم اور اپنے اندر کے طوفان پر زیادہ مرکوز تھیں۔ ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے، جیسے وہ خود کو بکھرنے سے روک رہا ہو۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ دل کی تہہ سے ایک بے آواز سرگوشی نکلی۔ اس نے مدد مانگی اور میں نے انکار کر دیا۔ اچانک اس کے اندر کسی چیز نے کسک پیدا کی۔ وہ انکار سچ تھا یا جھوٹ؟ کیا واقعی وہ دل سے انکار کر سکا تھا، یا یہ بھی اس جھوٹ کی طرح تھا جو وہ خود سے اکثر بولتا آیا تھا؟ بارش تیز ہو گئی تھی، وائپر بار بار چلتے، مگر سامنے کا منظر ویسا ہی دھندلا جاتا، بالکل ویسا جیسے اس کی زندگی کے فیصلے دھند میں لپٹے، مبہم اور الجھے ہوئے۔ سڑک پر دھیما ٹریفک تھا، مگر دل کی دھڑکنوں کا شور اتنا بڑھ چکا تھا کہ ہر ہارن، ہر روشنی، ہر قطرہ جیسے اسے یاد دلا رہا ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ کیوں ہر بار؟ وہ خود سے الجھا۔ کیوں میں ہی ہر بار؟ کیوں ہر بار اسی کے پیچھے جاتا ہوں؟ اس کے ذہن میں گزشتہ کئی لمحے جھماکوں کی طرح چمکنے لگے۔ ایئرپورٹ پہ وہ دن جب سارم نے اسے مصیبت سے نکالا، اور آج کا دن جب اس نے اپنا کام پس پش ڈال دیا صرف ایک مدد کے لیے، اور ہر بار وہی نتیجہ، تنہائی، خاموشی اور ایک بے نام سی تکلیف۔ گاڑی ایک چوراہے پر رکی، سگنل سرخ تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 11:15 ہو رہے تھے۔ اس کی پلکوں پر بارش کی نمی تھی یا آنکھ کی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جا رہا ہوں۔ عقل تو بار بار روکتی ہے، کہتی ہے رک جاؤ، بہت ہو چکا، مگر دل، یہ دل، کیا صرف اس لیے کہ وہ صرف بینش شاہ میر کی سی لگتی ہے، یا میرا وہم، یا کچھ اور، یا بینش شاہ میر کے نام پہ بینش شاہ میر سے روگردانی؟ اس کی مٹھیاں بند تھیں۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا، اس احساس سے جو ہر بار جیت جاتا تھا۔ یہ دل جانتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا، یہ ہر بار یہی کرتا ہے، اور میں ہر بار ہار جاتا ہوں۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس الجھن سے آزاد نہیں کر سکا۔ زندگی میں بہت کچھ تھا جو وہ کھو چکا تھا، اور اب وہ اپنی ذات بھی کھوتا جا رہا تھا۔
بس اسی ایک چہرے کی خاطر جس نے کبھی وعدہ نہیں کیا، بس بار بار آزمائش میں ڈالا۔ سگنل سبز ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی لال روشنی جھلک رہی تھی، خطرے کی، آگاہی کی۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ سڑک پر خاموشی تھی، لیکن اس کے اندر شور برپا تھا۔ کیا ہوگا اگر وہ مجھ سے میری کسی اور کے لیے کی گئی مدد کی قیمت مانگے؟ کیا ہوگا اگر میں تب اسے کوئی جواب نہ دے سکا؟ دل نے پھر سے دباؤ ڈالا اور دماغ کی ساری دلیلیں مٹی ہو گئیں۔ گاڑی اب پولیس اسٹیشن کے قریب تھی، فاصلہ تھوڑا رہ گیا تھا اور دل کی دھڑکن جیسے حد سے تجاوز کر رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش اب بھی ویسے ہی برس رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں کے اندر برسنے والا طوفان۔ شاید میں کمزور ہوں، یا شاید محبت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسان اپنی حدیں بھول جاتا ہے۔ ایک گہری سانس لی جیسے وہ اپنی شکست قبول کر رہا ہو۔ میں جا رہا ہوں، پھر ایک بار اس کے لیے۔ سائیڈ مرر میں ایک جھلک دیکھی، ایک تھکا ہوا چہرہ، آنکھوں میں سوال اور دل میں ایک ضد۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ پھر زخم دے گا، مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ اب پولیس اسٹیشن کی بلڈنگ سامنے تھی۔ وہ گاڑی سے اترے گا اور اس خاموش جنگ میں دوبارہ شامل ہو جائے گا جو ہر بار اسی کے لیے ہوتی ہے، مگر جیتی کبھی نہیں جاتی۔ دل کے ہاتھوں مجبور، وہ اپنی منگ بینش شاہ میر کو پس پش ڈال کر سندائی کی بینش شاہ میر کی مدد کو نکل آیا تھا۔ اس وقت راہم اور بینش راہم کے کسی دوست کے گھر تھے۔ بینش صوفے پر انہی کپڑوں میں بیٹھی تھی۔ قبول و عجائب کے تمام مرحلے طے ہو گئے تھے۔ آخر گہرا سانس لیتے ہوئے بینش نے پین کی مدد سے نکاح نامے پہ دستخط بھی کر دیا۔ ایک نکاح انتقام کی نظر تو دوسرا حفاظت کے تحت۔ بینش کے قریب راہم کے دوست کے گھر کی ہی خواتین بیٹھی تھیں۔ جب راہم دروازے پہ دستک دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، بینش نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر راہم کی سمت دیکھا۔ بینش کی آنکھوں میں نمی ہلکورے لے رہی تھی۔ چلیں؟ راہم بینش کے قریب آ کر مخاطب ہوا۔ جی۔ بینش کی نظریں جھک گئیں۔ رشتہ بدلا تو احساسات بھی بدل گئے۔ بینش خاموشی سے گھر کی خواتین کو خیر بات کہہ کر راہم کے پیچھے چل دی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی راہم نے نکاح نامہ ڈیش بورڈ پہ رکھا، بائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامتے ہوئے دائیں ہاتھ سے فون پکڑے کسی سے بات چیت میں مصروف تھا۔ شاید نکاح نامہ رجسٹر کروا رہا تھا یا اور کچھ بھی، مگر بینش نے دھیان نہ دیا اور رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ شاید راہم اگلا لائحہ عمل طے کر رہا تھا۔ بینش چاہ رہی تھی کہ راہم اسے مخاطب کرے، کوئی نہ کوئی بات کرے، کچھ تو کہے، مگر راہم خاموش تھا اور بینش نے بھی اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش نہ کی۔ گاڑی سندائی پولیس اسٹیشن کے سامنے رکی تھی۔ بینش کو یقین تھا وہ اسے اب پکارے گا، پر راہم نے دستاویزات اٹھائے، فون کان کو لگایا تھا۔ گاڑی لوک کرتے ہوئے بینش کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں اس وقت الوینا پارکر بے تاثر چہرے میں ویسے ہی بیٹھی تھی، مگر اس کے ساتھ والا مرد اس وقت موجود نہ تھا۔ اب الوینا تنہا تھی۔ بینش اور راہم انسپکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے، مگر الوینا کی پوزیشن میں کوئی رد و بدل نہ ہوا۔ سب اپنی کرسیوں پر براجمان ہوئے۔ تو پھر کارروائی شروع کرتے ہیں، انسپکٹر نے گلا کھنکار کر متوجہ کیا تھا۔ راہم نے نکاح نامہ اور کچھ کاغذات نکال کر میز پر رکھے۔ انسپکٹر نے نکاح نامہ اٹھا کر دیکھا۔ پاکستانی رجسٹرڈ نکاح نامہ تقریباً 4 ماہ پرانا تھا۔ ساتھ میں 3 ماہ پرانے اسلام آباد سے ٹوکیو کے ایئر لائن ٹکٹس اور پاسپورٹ تھا، جن میں واضح بینش شاہ میر اور زیبا بختیار کے ساتھ راہم خانزادہ کی موجودگی نمایاں تھی۔ وقتاً فوقتاً بینش شاہ میر اور راہم خانزادہ کی ملاقات کے ثبوت تھے۔ انسپکٹر نے تفتیشی نگاہوں سے کچھ کھوجنا چاہا، مگر راہم کے تاثرات نارمل تھے۔ انسپکٹر نے نکاح نامہ اور دیگر دستاویزات چیک کرنے کے لیے کمپیوٹر پہ بیٹھے اٹینڈنٹ کو دیے۔ جو ہی اٹینڈنٹ دستاویزات کو چیک کرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے بینش کے اسٹولر کا کونا اس کی مٹھی میں بھینچتا جا رہا تھا۔ کمپیوٹر پہ چیک کرتے ہوئے اٹینڈنٹ کے چہرے کے تاثرات بدلے، ساتھ ہی بینش کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ ڈاکیومنٹس ویریفائڈ ہو گئے ہیں۔ اٹینڈنٹ کی آواز پہ بینش نے اسٹولر کا کونا چھوڑا اور خود کو پرسکون کیا۔ انسپکٹر کے چہرے پہ تیوری چڑھی تھی۔ انسپکٹر نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس سے پہلے ہی راہم نے ایک کارڈ میز پہ رکھا تھا۔ پاکستانی آرمی پرسن از ہیئر، اینی تھنگ ایلس؟ راہم نے اعتماد سے کہا تھا۔ بینش نے پہلے کارڈ کو دیکھا،
پھر بے یقین نظریں اٹھا کر راہم کو. پاکستانی ایمبیسی کے فرد کے طور پر میں یہاں ہوں. راہم نے کچھ توقف لیا اور ہاتھ اکٹھے کرتے ہوئے میز پہ رکھے. آپ امریکن ایمبیسی کو بلائیے. انسپکٹر ضبط کا گھونٹ بھر کر رہ گئے. وہ اس معاملے میں کسی قسم کا جھڑپ نہیں چاہتے تھے، مگر مسئلہ اور پیچیدگیوں کی سمت بڑھ رہا تھا. الوینا پارکر، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ انسپکٹر نرمی سے مخاطب ہوا. الوینا بے تاثر چہرے سے انہی کی طرف دیکھ رہی تھی. انسپکٹر نے راہم کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر تذبذب سے مخاطب ہوئے. الوینا پارکر، آپ مزید کیا کہنا چاہیں گی اپنے حق میں؟ سب اس کی لب کشائی کے انتظار میں تھے، مگر الوینا کچھ نہ بولی. دفعتاً انسپکٹر کے وائرلیس فون پہ رابطہ قائم ہوا. انسپکٹر نے اجازت دی. دروازہ کھولا اور ایک عیسائی ادھیڑ عمر خاتون اندر داخل ہوئی اور الوینا کے پاس رکی. انسپکٹر کے اشارہ کرنے پہ الوینا کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی. میں الوینا پارکر کی والدہ ہوں. عیسائی خاتون انسپکٹر سے مخاطب ہوئی. جی، آپ کی بیٹی نے بینی شاہمیر کے خلاف سندائی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروائی ہے. اس سے پہلے کہ انسپکٹر مزید الفاظ ادا کرتا کہ الوینا کی ماں نے بات کا آغاز کیا. آئی ایم سوری انسپکٹر، اصل میں الوینا ذہنی طور پر بیمار ہے. ساتھ ہی انہوں نے فائل آگے بڑھائی تھی. انسپکٹر نے میز سے فائل اٹھا کر کھولی. فائل میں کچھ سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی تھی. کچھ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ سیشنز اور دواؤں کی رسیدیں تھیں. انسپکٹر نے نگاہیں اٹھا کر الوینا کو دیکھا. وہ واقعی دماغی طور پر متاثر لگ رہی تھی. انسپکٹر نے اب کے فائل بند کر کے میز پہ رکھی اور راہم کی طرف متوجہ ہوا. ہم معذرت خواہ ہیں، آپ سے مسٹر راہم ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی بنا پر آپ کو اور آپ کی مسز کو تکلیف دی. راہم نے ہنکارا بھرا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو اور آگے نہیں بڑھائیں گے تاکہ ممالک کے درمیان امن و امان قائم رہ سکے. سندائی پولیس بینی شاہمیر پہ لگے ہوئے الزام کو مسترد کرتی ہے. انسپکٹر کے الفاظ پہ راہم نے بھویں اچکا کر انہیں دیکھا. راہم نے گاڑی کی چابی بینش کو پکڑائی. گاڑی میں جا کے بیٹھو، میں کچھ فارمیلٹیز پوری کر کے آتا ہوں. بینش ایک نظر سب پہ ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی. راہم کھڑا ہوا اور قدرے میز پہ جھک کے تینوں نفوس کی جانب مخاطب ہوا. آئندہ میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو نہ جاپانیوں کو چھوڑوں گا اور نہ ہی امریکن ایمبیسی کو. ذہن نشین کر لے میری بات. راہم دستاویزات اٹھا کر آگے کو چل دیا. دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور پیچھے کو پلٹتے عیسائی عورت سے مخاطب ہوا. اور میں کسی چیز سے لا علم نہیں. راہم سرد کارتار الفاظ میں کہتے دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھ گیا. پیچھے عیسائی عورت پہلو بدل کر رہ گئی. کئی لمحوں کے لیے اسے ان سرد نگاہوں اور کارتار الفاظ سے خوف آیا، مگر وہ اپنے تاثرات ضبط کیے رہی، گویا کسی پہ کچھ آشکار نہ کرنا چاہتی ہو. بینش گاڑی کی عقبی نشست پر بیٹھی تھی جب راہم گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا. بینش راہم کو ہی دیکھ رہی تھی جو خاموشی سے گاڑی ریورس کر رہا تھا. اتنا خاموش اور سنجیدہ بینش کو نکاح کے بعد ہی دیکھنے کو ملا تھا. بالآخر راہم نے ہی اس خاموشی کو توڑا اور بولا بھی تو کیا. آپ کو ہوٹل چھوڑ دوں؟ چھوڑ دو. بینش نے مختصر سا جواب دے کر خاموشی اختیار کر لی تھی. سارم اجرت بھرے قدموں میں پولیس اسٹیشن کی عمارت کے اندر بڑھ رہا تھا. انہی تیز تیز قدموں سے وہ انسپکٹر کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. انسپکٹر اپنی کرسی پہ بیٹھا اپنی انگلیوں سے کن پٹی مسل رہا تھا. 1000 روپے کو دیکھ کر سیدھا ہوا. جی بتائیں کیا کام ہے؟ انسپکٹر اپنی کرسی پہ سیدھا ہوا تھا. سارم نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی پر چڑھا ہوا مصنوعی انگلی کا کھول اتارا. کھول کے اتارتے ہی کٹی ہوئی انگلی ظاہر ہوئی اور ساتھ ہی انسپکٹر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی. بینی شاہمیر. سارم نے دونوں ہاتھ میز پہ رکھ کے انسپکٹر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے آگے کی سمت جھک کر کہا، اور ساتھ ہی انسپکٹر پیچھے کی سمت کرسی کو چپک گیا. کون؟ بینش. انسپکٹر لا علمی کا شکار ہوا. وہی بینی شاہمیر جسے صبح میرے سامنے پولیس اسٹیشن لے کر آئے تھے. جی معلوم ہے، میں لینے آیا ہوں اسے. بلاؤ یہاں. جی ان کا تو معاملہ حل ہو گیا ہے، ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ چلی گئی ہیں. معاملہ حل ہو گیا؟ وہ کیسے؟ سارم کو اچنبھا ہوا. ایمبیسی کے طور پہ ایک فرد آیا تھا، معاملہ ختم ہو گیا تو ساتھ لے گئے. کون ایمبیسی کا فرد؟ کون ساتھ لے گیا؟ پاکستان ایجنسی کا آدمی تھا. دونوں فریقین کے درمیان معاملہ طے پا گیا تو چلے گئے. آدھی بات انسپکٹر گول مول کر گیا. کون تھا وہ؟
इंस्पेक्टर के चेहरे पे खौफ की परछाई छा गई। इल्म नहीं मुझे। इल्म तो मैं बहुत जल्द करवा लूँगा, मगर तुम्हारी लाश का इल्म किसी को ना होगा। सारिम ने खोल उठाकर दोबारा उंगली पर चढ़ाया और दरवाजे से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर आते ही सारिम ने अपना सर सीट पर टिकाया। एक बार फिर सोचों का गलबा जहन पर हावी हो गया। यानी अगर वो मदद को नहीं किया तो कोई और आ गया था। कोई ना कोई हर इंसान का रिप्लेस होता है, और बीनी शाहमीर की ज़िंदगी में सारिम का रिप्लेस राहिम था। सारिम ने अना को अफजल किया और राहिम ने बीनिश को। गाड़ी होटल के सामने सड़क के किनारे पर आकर खड़ी हुई। बीनिश ने गाड़ी का सीट बेल्ट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो राहिम ने बीनिश के हाथ पे हाथ रखा। बीनिश ने राहिम की तरफ नज़रें उठाकर देखा। बीनिश शाहमीर सारिम सिकंदर को झटक सकती थी, मगर राहिम खानज़ादा को नहीं। बीनिश ने कोई रद्द अमल ना दिया। राहिम ने बीनिश का सीट बेल्ट खोला था। फ़िक्र मत कीजिए, कोई अब आपको तंग नहीं करेगा। वो फिर करेंगे। बीनिश का लहजा डुबडुबाया था। मैं हूँ ना। मुझे ऐसा लगता है मुश्किलात मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही हैं, तो इन बढ़ती हुई मुश्किलात के रास्ते में आपके सामने मैं खड़ा हूँ। बीनिश राहिम की तरफ ही देख रही थी। उस शख्स के आगे वो बेबस हो जाती थी। बीनिश किसी से मदद नहीं लेती थी, मगर राहिम खुद ही उसके लिए पहुँचता था, जैसे अब अपने फ़र्ज़ को छोड़ कर आया था। बीनिश ने डैशबोर्ड पर पड़े निकाहनामे की तरफ हाथ बढ़ाया। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा निकाहनामा मेरी बीवी के पास ही हो, राहिम ने शौक़ी से कहा था। बीवी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। तो फिर क्या है? राहिम ने दूबदू जवाब दिया। हाँ मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारी। अब तो सारी की सारी ही मेरी हैं। राहिम की बात पे बीनिश ने खिड़की की तरफ मुंह किया था। मेरी तरफ मुंह करके शर्माएंगी तो यकीन माने मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। देखो मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारी, इसलिए तंग मत करो। बीनिश ज़िद हुई थी। क्यों मुझ मासूम को गुनाहगार करना है? अभी कुछ घंटे पहले ही तो निकाह में लिया है आपको। बीनिश ने तंदही नज़रों से राहिम को घूरा था। हाँ, मैंने माना कि मैं हैंडसम हूँ, लोग मुझे टुकटुकी बांध के देखते हैं। अब अगर आप भी ऐसे देखेंगी तो मैं शर्मा जाऊँगा। मिस्टर हाफिज़, तुम ना, जैसा भी हूँ आपका ही हूँ मोहतरमा, दफ़ा हो जाओ। बस इतनी सलावातें बहुत हैं, बाकी की कमरे में जाके दीजिएगा, रात बहुत हो गई है। बीनिश गुस्से से गाड़ी में से उठी और ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा खींच के मारा, गोया गाड़ी का दरवाज़ा ना हो राहिम हो, और होटल की तरफ बढ़ी। अपना ख्याल रखिएगा मोहतरमा। राहिम ने दरवाजे का शीशा डाउन करके हाँक लगाई। बीनिश के कदम एक पल के लिए थमे थे और होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। फिर उसी मुस्कुराहट के साथ वो होटल में दाखिल हो गई। हाय मेरी मोहतरमा, काम जन्नतियों वाले हैं, मगर मुझसे जहन्नमियों की तरह पेश आती हैं। राहिम ने गहरा सांस भरकर गाड़ी स्टार्ट की और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा दी। बीनिश ने लिफ्ट में दाखिल होते वक्त गैर इरादी तौर पर राहिम की गाड़ी को आगे की सिमत बढ़ते देखा और फिर लिफ्ट के बटन को प्रेस किया तो लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। बीनिश उस वक्त कमरे से बाहर खड़ी थी। कुछ देर खड़ी रही, फिर खुद को संभालते हुए ज़ेबा की बातों के लिए तैयार किया। बैग से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोला और कमरे में कदम रखा। कमरे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। बीनिश ने स्विच बोर्ड पर हाथ रखा तो कमरा रोशनी में नहा गया। ज़ेबा कुर्सी पर बैठी सर स्टडी टेबल पर गिराए हुए थी। उसने बीनिश के आने का नोटिस भी नहीं लिया था। आँखों को घेरा कर देने वाली रोशनी की तेज़ लहर के बायस ज़ेबा ने सर उठाकर बीनिश को देखा। ज़ेबा की आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। बीनिश। ज़ेबा फुर्ती से उठी और कुर्सी में पाँव अटकने के बायस लड़खड़ा गई। ध्यान से ज़ेबा, क्या हो गया है? बीनिश, क्या हुआ? क्या कहा तुम्हें उन्होंने? क्या छोड़ दिया तुम्हें? क्या कहते थे? ज़ेबा सांस लो, इधर बैठो। बीनिश ने ज़ेबा को बेड पे बिठाया और पानी का ग्लास ला कर दिया। लो भाई, थाने से वो आई है और पानी तुम पी रही हो। शमा ने दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल होते हुए सारी कार्रवाई मुलाहिजा की और बीनिश को साथ तकाते हुए बोली। पानी पी कर ज़ेबा कदरे कुछ संभल गई थी। क्या था ये सब? बीनिश ने ज़ेबा की उसके हुलिये की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। बीनिश, मैं डर गई थी। मुझे लगा मेरी गवाही तुम्हें बचा सकती थी। मुझे पता है मैं अच्छी दोस्त नहीं हूँ। ज़ेबा ने हिचकी ली थी। बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। ज़ेबा की आंखों से आंसू तवातर गालों पे बह रहे थे। ज़ेबा, तुम्हें किसी ने कुछ कहा? नहीं। ज़ेबा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कहा। बीनिश ने तायीद चाही। ज़ेबा ने होंठ काटते हुए नफ़ी में सर हिलाया। शमा ने कहा। नहीं। ज़ेबा ने शमा की तरफ देख के सर झुका लिया। तो फिर? मुझे लगा कि तुम्हें कुछ क्यों लगा?
बीनिश ने ज़ेबा की बात काटी। इधर मेरी तरफ देखो। बीनिश ने ज़ेबा को अपनी तरफ मतवज्जा किया। तुमने बहुत अच्छा किया जो सच बोला। देखो मैं आ गई हूँ ना। जब हमने कुछ किया ही नहीं था तो कोई हमारे साथ कैसे बुरा कर सकता था। बीनिश ने ज़ेबा को रसां से समझाया था। एवं अटेंशन लेने के लिए कर रही है बीनिश, तुम इसको इग्नोर मारो। शमा की बात पे ज़ेबा को तो सदमा ही पहुंचा था। मतलब इतने आंसुओं को वो एक्टिंग कह रही थी। जिस दिन तुम मुसीबत में होगी ना, बल्कि जिस दिन तुम मरोगी ना, तो एक भी आंसू नहीं बहाऊंगी, बेवफा औरत। ज़ेबा ने शमा को आड़े हाथों लिया। हाँ हाँ मत बहाना, पर मुझे मेरे वतन की मिट्टी में दफनाना। शमा ने पहली बात हवा में उड़ाई, जबकि दूसरी बात पे वो टूटी हुई संजीदा लगी। अच्छा मैं कपड़े बदल लूँ। बीनिश ने माहौल की तलखी कम करना चाही। तुम्हारी टेंचू की कौल आई थी। तुम फ़ोन किसी बिल में रख के जो भूल गई थी। क्या कह रही थी। वो कह रही है काम पे पहुँचो, थिएटर बाद में चला लेना। शमा कह के दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी शमा। अपने बस से बाहर वाली बातें क्यों करती हो ज़ेबा बख्तियार। साथ ही शमा दरवाज़ा बंद करके भाग गई और ज़ेबा मार्ग पे जाने के लिए उठ खड़ी हुई। राहिम कुर्सी पर बैठा मुख्तलिफ कागज़ और नक्शे खंगालने में मसरूफ़ था। फ़ाइलों का एक ढेर था जो मेज़ पर बिखरा पड़ा था। उन्हें कागजात में से किसी फ़ोन के बजने की आवाज़ गूंजी। राहिम ने कुछ कागजात हटाकर फ़ोन तलाश किया। फ़ोन उठाते कान से लगाया। जी सर। दूसरी तरफ से कोई बात कही गई थी। जब राहिम के चेहरे का रंग तब्दील हुआ। इतनी जल्दी, पर अभी ये केस नामुकम्मल है। फ़ोन पे मौजूद शख्स ने कोई दलील दी। ठीक है, मैं कल सुबह वहाँ मौजूद हूँगा। जी। फ़ोन के बंद होते ही राहिम ने मोबाइल उन्हीं कागजात के ढेर पे रखा था। परेशानी से कमरे में चक्कर काटते हुए माथा मसला था। फिर कुछ सोचते हुए अपना मोबाइल उठाया और शीशे के दरवाजे को बंद करते हुए एक लकड़ी के वज़नी दरवाजे को बाहर की तरफ खोला। जब बाहर निकलते हुए उसने लकड़ी के दरवाजे को बंद किया तो वो महज दरवाज़ा नहीं था, बल्कि लकड़ी की वसी और अरीज़ रुकबे पे फैली हुई लाइब्रेरी थी। राहिम खानज़ादा वहाँ से निकलता हुआ एक कदीम जापानी मेडिकल तिब्बी इमारत के सहन में पड़ी हुई सूखी जड़ी बूटियों के वश से होता हुआ सहन का दरवाज़ा पार कर गया। बीनिश आज अकेली स्कूल आई थी। ज़ेबा के कल देर से मार जाने के बायस उसकी नेपाली मैनेजर नेहा ने उसे एक्स्ट्रा ड्यूटी दी थी ताकि अपनी ड्यूटी के तयन करदा घंटे मुकम्मल कर सके। शमा की क्लास देर से थी तो वो भी नहीं आई थी। बारिश की बूंदें शीशे की दीवारों से टकरा रही थीं। शहर की रोशनियों में भीगती वो इमारत जहाँ माफिया के फैसले होते थे आज कदरे खामोश थी, लेकिन दिलों के अंदर तूफान बरपा था। अनाबिया स्याह कोट में लिपटी सर्द चेहरे के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ रही थी। वो जानती थी कि आज कुछ बदलेगा, कोई रिश्ता, कोई एतबार, या शायद कोई जान। हॉल के अंदर दियोको पहले से मौजूद था, हाथ में खुफिया फाइल, चेहरे पर सर्द मुस्कुराहट और आंखों में ऐसी चमक जो सिर्फ खतरनाक खेल खेलने वालों की हुआ करती है। अनाबिया तुम वक्त पर आ गई हो, वो बोला, जैसे वक्त की अहमियत सिर्फ उसी लम्हे थी। क्या तुमने वो किया जो मैं समझ रही हूँ। अनाबिया ने सीधा सवाल किया, लहजा नरम मगर लहू से भी ज़्यादा खालिस। मैंने सिर्फ एक शतरंज की चाल चली है। प्यादे मरेंगे, बादशाह सलामत रहेगा। दाइगो, अनाबिया की आवाज़ बुलंद हुई। पहली बाजी में प्यादे बच निकले, मगर बादशाह अभी भी मौजूद है। बादशाह सज़ा के बगैर नहीं टलेगा, और प्यादे भी आसान हदफ नहीं। डाइगो ने मेज़ पर हाथ रखा जैसे वो कंट्रोल में था। मैं बादशाह का तख्त उलट दूंगा। बादशाहत राइज करना आसान है, मगर कायम करना उससे भी मुश्किल। अनाबिया ने एक कदम पीछे हटाया। तुम जानते हो, सालिम सिकंदर के अंदर 2 जिंदगियां दफन हैं, बादशाह और प्यादे की, और उनमें से एक तुम्हारी बर्बादी की गवाह बन सकती है। डाइगो की मुस्कुराहट गहरी हुई। मुझे पता है, सालिम के माजी का हर पुर्जा मेरे हाथ में है, और मैं उसके दोस्त अंडर कवर एजेंट राहिम खानज़ादा के पुर्जे भी हाथ में ले लूँगा। एक औरत से 2 शिकार। डाइगो का पुरजोर कहका कॉन्फ्रेंस हॉल में गूंजा था। अनाबिया की आंखों में पानी नहीं था, सिर्फ धुआं। क्यों किया ये सब। अगर वो मारे गए तो तुम भी नहीं बच पाओगे। उनका ताल्लुक सिर्फ मिलिट्री एजेंसी से नहीं, स्टेट सिक्योरिटी से भी था। एक मर्द को जेर करना हो तो उसकी औरत से बढ़कर कोई हथियार नहीं जो उसके खिलाफ उठाया जाए। डाइगो की आवाज़ कांप गई, मगर लहजा पत्थर जैसा था। चंद लम्हों की खामोशी, फिर अनाबिया आहिस्ता से बोली, तुमने जाल बिछाया और बीनी शामिर भी उसका हिस्सा बन गई। नहीं, वो शिकार थी,
جو جال میں آ کر بھی شکاری کو قابو میں رکھتی ہے، وہ ایسا شکار ہے جو شکاری کے لیے شکار لائے، اور اس کے ساتھ تو میرے 2 اور شکار جڑے ہیں۔ اگر سالم سکندر کی عورت کو تم نے درمیان میں گھسیٹا تو سالم سکندر تمہاری جان لے لے گا۔ سالم کی عورت، اب سالم کی رہی کہاں ہے؟ ڈائیگو ایک قدم اس کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، میں ہر انجام سے واقف ہوں، کیونکہ میں انجام کا خالق ہوں۔ تمہارا انجام عبرت ناک کرے گا وہ۔ انابیہ کی آواز اب پتھر تھی۔ نہیں انابیہ، وہ کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ صرف وفا کی قیمت جانتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی جان لو کہ محبت سے بڑی کوئی جنگ نہیں ہوتی۔ خاموشی، بس بارش کی بوندیں اور انابیہ کے اندر کا طوفان۔ دونوں کے درمیان ایک دیوار کھن چکی تھی۔ انابیہ پلٹی اور دروازے کی سمت بڑھی، لیکن پیچھے سے ایک سرگوشی گونجی، جب تم محبت کرو گی تب تم جان پاؤ گی، یہ کھیل کبھی دشمنی کا نہیں، صرف محبت کی بھیڑ کا تھا۔ دروازہ بند ہوا، بارش تھم چکی تھی، مگر طوفان ابھی باقی تھا۔ بینش 1000 بے کی کلاس میں تھی۔ سالم کو علم نہیں تھا کہ وہ اگلے روز ہی اسکول آ جائے گی۔ لیکچر دیتے ہوئے 1000 بے کی نظر بار بار بینش کی طرف اٹھ رہی تھی، پر وہ یکسوئی سے لیکچر کی طرف متوجہ تھی۔ 1000 بے لیکچر کے دوران کبھی سر کھجاتا تو کبھی انگلی سے اپنی کان کی لوک کھجاتا، نیز یہ حرکات اس کی بے چینی کی وضاحت دے رہی تھیں۔ سالم نے اسے اضطراب میں پورا لیکچر گزار دیا۔ کلاس کے ختم ہونے پر بینش نے اپنی کتابیں سمیٹیں اور باہر کی جانب چل دی۔ سالم اسے روکنا چاہتا تھا، مگر وہ طلباء کے ساتھ ہی کلاس روم سے نکل گئی۔ کوریڈور میں بینش چلتی جا رہی تھی۔ بینش احمیر، سالم سکندر نے اسے پیچھے سے آواز لگائی، مگر بینش نے کوئی دھیان نہیں دیا اور سیدھ میں چلتی رہی۔ سالم سکندر نے اپنے قدموں میں عجلت دکھائی اور بینش احمیر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جی کہیے پروفیسر ہزار۔ بینش کی بات پہ سالم شرمندہ ہوا۔ میں آیا تھا تمہارے پیچھے۔ سالم نے بینش کی بیزار آنکھوں میں دیکھا۔ میرے کہنے پہ تو نہیں آئے تھے۔ سالم سکندر نے گردن جھکا لی۔ ساری باتیں ایک طرف اور اب کی بات ایک طرف بقیہ بے ضمانت ہو سکتی تھی، مگر اس ایک کے لیے کوئی تلافی نہ تھی۔ بینش احمیر آگے بڑھ گئی، کبھی نہ پلٹنے کے لیے۔ سالم سکندر پیچھے کھڑا اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے مان تھا وہ پلٹے گی ضرور، اگر واپس نہ بھی آئی تو۔ وہ اس کے پلٹنے کا انتظار کر رہا تھا، پر یہ آس ہی رہ گئی۔ بینش احمیر سالم سکندر کی سمت پلٹی تک نہ تھی کہ جا کے وہ واپس آتی۔ فون کی گھنٹی شدومت سے بج رہی تھی۔ ہاتھ میں بیگ اور رجسٹر ہونے کے باعث بینش کو موبائل اٹھانے میں دیر لگی۔ فون اٹھاتے آگے سے طویل خاموشی کا سامنا کرنا پڑا، گویا کال کرنے والا الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ کون ہے بھائی؟ بینش کی جھنجھلاہٹ زدہ آواز اسپیکر پہ گونجی تھی۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے باہر کھڑا ہوں، باہر آ سکتی ہیں؟ کیا؟ بینش کو تو حیرانی ہوئی تھی۔ اس نے بلڈنگ کی بیلکنی پہ جاتے ہوئے نیچے دیکھا تو راہم خانزادہ فون کان کو لگائے کھڑا تھا۔ بینش پہ نظر پڑتے ہی راہم نے ہاتھ ہلایا۔ بینش بس صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ بیوی نہیں ہوں میں تمہاری۔ تو پھر اپنی منکوہا سے ملنے آیا ہوں۔ بینش راہم کی باتوں پہ چڑھتی تھی تو راہم بھی جان بوجھ کے چڑھاتا تھا۔ مجھے اب تو پکا یقین ہوا جاتا ہے تم نے میرے پیچھے آدمی لگائے ہیں۔ اللہ اللہ، کیسی باتیں کرتی ہیں محترمہ، مجھ معصوم کو کیوں گناہ گار کر رہی ہیں؟ اتنے تم معصوم، 1000 معصوم اپنی معصومیت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں گے جب تم پیدا ہوئے ہوگے۔ پتہ نہیں، پوچھے گا مورے سے۔ تم نہ؟ کیا میں نہیں آ رہی، کھڑے رہیں نیچے۔ میں نے کیا کہنا ہے، ہم تو غلام ہیں آپ کے، کھڑے رہیں گے نیچے۔ بینش نے ہارن بھینچ لیے اور بیلکنی سے بلڈنگ میں آ گئی۔ 15 منٹ گزرنے کے بعد بھی راہم اپنی جگہ پہ جم کے کھڑا رہا تو چاروں ناچار بینش کو نیچے آنا پڑا۔ ڈپارٹمنٹ سے باہر آتے ہی بینش بغیر راہم کی طرف دیکھے آگے کو چلتی گئی۔ بینش کو دیکھتے ہی راہم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگی اور پھر راہم بینش کے پیچھے لپکا۔ کہاں جا رہی ہیں محترمہ؟ باہر میں۔ چلے آئیں آپ کو باہر تک ڈراپ کراؤں۔ مسٹر محافظ تم نہ؟ بینش سلگی تھی۔ کیا میں نہ؟ باہر میں جاؤ۔ بینش نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تنک کر کہا۔ آپ کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ راہم نے خالصتاً معصوموں کی طرح بازو کمر پر ٹکا کر چہرہ موڑ کر کہا تو بینش کی بے ساختہ ہنسی نکل آئی۔ اب آپ ایسے دیکھیں گی تو میں شرما جاؤں گا۔ بینش کو آنکھوں میں چمک لیے خود کی طرف دیکھتا پا کر راہم نے کہا چلو۔ بینش نے مسکرا کر کہا جو حکم منکوہا۔
बेनिश की ना चाहते हुए भी फिर से हंसी निकल गई थी। ऊपर बैल्कनी पे खड़े सारिम ने यह मंजर जब्त से देखा था। राहिम खानजादा की सारिम की तरफ पुश थी, जिसके बायस वो राहिम को ना देख सका, मगर बेनिश की आंखों में चमक सारिम सिकंदर को दूर से साफ दिख रही थी। बेनिश अब राहिम के हमरा गाड़ी की तरफ चल रही थी, हिजाब में होते हुए बेहयाई। सारिम को बेनिश का यूं किसी लड़के के करीब खड़े होकर मुस्कुराना जहर लगा था, तो सारिम सिकंदर जहर उगलने से बाज न आया। बेनिश और राहिम गाड़ी में बैठ रहे थे जब सारिम का फ़ोन बजा। फ़ोन कान को लगाते ही जो खबर उसको सुनने को मिली, उससे राहिम का रंग सफ़ेद हो गया। उधर राहिम और बेनिश की गाड़ी जा चुकी थी, उधर सारिम की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। सारिम सिकंदर सख्ते में चला गया, सबके साथ खेल खेलने वाला खुद खेल बन गया था। सारिम का सकता अनाबिया की आवाज़ ने तोड़ा। जब्त की हुई सुर्ख आंखें उठाकर सारिम ने अनाबिया को देखा। अनाबिया जान गई थी वो हो गया था जो उन्हें नहीं होना चाहिए था। तुम्हें भी इल्म था? सारिम की बात पे अनाबिया ने निगाहें ज़मीन की सिमत झुका दी थी। अनाबिया का झुका हुआ सर देख के सारिम ने आसमान की तरफ चेहरा करके गहरा सांस लेते हुए जब्त करना चाहा। राहिम बेनिश के लिए सिंदाई के होटल में बैठा था। राहिम और बेनिश एक दूसरे के आमने सामने मेज़ पर बैठे थे। अनवाव इकसाम का खाना मेज़ पर चुना गया था। बेनिश कभी खाने को देखती और कभी राहिम को। आखिर इतना इंतज़ाम किसकी खातिर? हैरान क्यों हो रही हैं? राहिम ने बेनिश की तरफ देखा। ये इतना एहतमाम किस लिए? आपके लिए। मेरे लिए क्यों? आखिर मेरी बीवी कम मनकूहा ज़्यादा, डेट पे कम लंच पे ज़्यादा आई हैं। राहिम ने अपना दुखड़ा सुनाया। आखिर बीवी घास तो नहीं डालती थी। बाज आ जाओ राहिम, पिटोगे मुझसे? पीट ले, कसम से कुछ भी नहीं कहूँगा। जैसा भी हूँ अब आपका हूँ, जब चाहे पैंटी लगा लें। राहिम की बात पे बेनिश ने बेसाख्ता हिजाब से दिखती हुई आंखों पे शर्म के मारे हाथ रखे थे। थोड़ी देर बाद हाथ हटा कर देखा तो राहिम थोड़ी तले हाथ रखे बेनिश को ही देख रहा था। मुँह उधर करो। बेनिश ने दाएं हाथ से सामने बैठे राहिम के गाल पे हाथ रख के चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा और बाएं हाथ से मेज़ पर पड़ा अपना रजिस्टर चेहरे के सामने कर लिया। राहिम ने हक्का बक्का अपने गाल पे हाथ रखा, जहाँ थोड़ी देर पहले बेनिश की उंगलियों के पोरों का लम्स महसूस हुआ था। बेनिश के चेहरे पे रजिस्टर देख के राहिम ने तासुब से सर झटका। एक तो तुम लड़कियाँ शर्माती बहुत हो। राहिम की बात पे बेनिश ने कुछ ही लम्हों में रजिस्टर चेहरे से हटाया। अब आंखों में शर्म की बजाय चिंगारियाँ थीं। तुम्हें बहुत तजर्बा है लड़कियों का? बेनिश ने घूरते हुए पूछा। खाना खाए मनकूहा, ठंडा हो रहा है। तुम्हें खाने की पड़ी है? राहिम सीरियसली? हाँ ना, मेरे हक हलाल का पैसा है, क्यों ज़ाया करना है? राहिम ने लहजे में बेचारगी समोई थी और खाना निकालते हुए बेनिश की प्लेट में डाला। खाना शुरू करें, रिस्क को इंतज़ार नहीं करवाते। बेनिश खामोशी से निकाब पट्टी के हिजाब में आसानी से खाना खा रही थी। वक्फे वक्फे से राहिम उसकी प्लेट में कुछ ना कुछ रखता जा रहा था, साथ साथ बेनिश को तंग करने से बाज ना आ रहा था। खाना खाने के बाद राहिम ने मेज़ पे बिल रखा और उठ खड़ा हुआ। शाम का वक्त था और मौसम अबर आलूद था। काले बादलों की छाँव के बायस अंधेरा था, गोया शाम में ही रात का गुमान हो रहा था। बेनिश और राहिम के हाथ में कॉफ़ी के डिस्पोजेबल कप थे और ठंडे मौसम में वॉक करते हुए बेनिश के होटल की तरफ जा रहे थे। उस वक्त वो बेनिश के होटल से कुछ ही फासले पर थे जब राहिम सड़क से थोड़े से फासले पर पड़े बेंच पर बैठ गया। साथ बेनिश भी उसकी तायद में बैठ गई। दूर हवा से झूलते हुए दरख्तों को देख के राहिम ने बात का आगाज़ किया। मुझे तुमसे एक बात करनी थी बेनिश। राहिम की बात पे बेनिश चौंकी और राहिम की तरफ रुख मोड़ा। उसने पहली दफ़ा बेनिश कहकर मुखातिब किया था और उसके तासुरात भी संजीदा थे, यानी बात अहम थी। बोलो। बेनिश ने हनकारा भरा। अगर मुझे कहीं जाना पड़े तो? तुम कहीं जा रहे हो क्या? कहाँ जा रहे हो? राहिम की बात पे बेनिश की बेकरार आवाज़ गूंजी। राहिम ने बेनिश के हाथ से कॉफ़ी का कप नरमी से लिया, अपना और बेनिश का कप बेंच पे रख कुछ फासले पे रखा और खुद बेंच से उठकर बेनिश के सामने पंजों के बल बैठते बेनिश के घुटनों पे रखे हुए हाथ अपने हाथों में लिए। बेनिश, मुझे ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा। राहिम ने समझाने वाला अंदाज़ अपनाया था। यानी तुम जा रहे हो? तुम चले जाओगे राहिम? बेनिश की बात पे राहिम ने बेनिश की हथेलियों में दबाव बढ़ाया था। मैं कहीं नहीं जा रहा बेनिश, तुम्हारे सिवा कहाँ जाऊँगा? तुम मेरी ज़िंदगी का कुल असासा हो, मेरी तमाम तर रियासतों का सिला। तुम्हें कैसे छोड़ के जाऊँगा? फिर जाने का क्यों कह रहे हो? बेनिश ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। काम से जा रहा हूँ ना, वापस आ जाऊँगा। मगर मुझे लग रहा है तुम वापस नहीं आओगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा राहिम। मैं वापस आऊँगा बेनिश, तुम्हारे लिए। क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी ना? राहिम ने तायद चाही। करोगी ना? बेनिश ने बस सर हिलाने पे इक्तफ़ा किया।
میری تمام کامیابیاں، تمام اصلاحات اب تمہارے ساتھ جڑی ہیں۔ میرے لیے دعا کرنا جب لوٹ آؤں تمہارے پاس۔ میں کروں گی دعا، بینش نے آنکھیں جھپک کر تسلی دی۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا، مجھے کسی دوسری لڑکی کا تجربہ نہیں۔ راحم خانزادہ، تم کیوں چاہتے ہو کہ جانے سے پہلے مجھ سے پینٹی لگواؤ؟ بینش نے دانت کھچکھچا کر کہا۔ راحم خانزادہ گردن پیچھے پھینک کر کہکا لگا اٹھا تھا۔ بینش نے پہلی دفعہ اسے یوں ہنستے دیکھا، ورنہ وہ ہمیشہ اس کے سامنے شوخی اور آنکھوں میں چمک لیے ہوئے تھا۔ کیا تھا ان کا ماضی، کیا تھا ان کا حال اور کیا تھا ان کا مستقبل؟ راحم اب دھیرے دھیرے بینش کی ہتھیلیوں پر انگوٹھا پھیر رہا تھا، ملائمت سے، جیسے بینش کو محسوس ہو رہا تھا۔ وہ واقعی جانے سے پہلے اسے دیکھ کے محسوس کر رہا تھا۔ اس کی واپسی کا وقت تعین نہ تھا، کب، کس جگہ، کس موڑ پہ وہ ختم ہو جائے، اسے خود بھی نہیں علم تھا۔ کچھ دیر اور بینش کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد راحم اٹھ کھڑا ہوا۔ جب واپس آؤں گا تو حق کے ساتھ تمہارا چہرہ دیکھوں گا، راحم نے بینش کے سر پہ اپنا دائیں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، اور بینش ویسے ہی سر پہ اس کے ہاتھ سمیت آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ گڈ بائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے راحم، چاہے اپنوں کو کرو یا پرائے کو، اس لیے میں تمہیں گڈ بائی نہیں کروں گی، تاکہ تمہیں یاد رہے تمہیں واپس آنا ہے۔ راحم نے آنکھیں جھپک کے مثبت جواب دیا اور بینش کے سر سے ہاتھ اٹھا کر پیچھے ہو گیا۔ بینش بینچ سے اٹھی اور آگے کی سمت بڑھ گئی۔ ہوٹل کی انٹرنس پہ رک کے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ بینش شامین نے سالم سکندر کو نہیں، راحم خانزادہ کو مڑ کر دیکھا تھا۔ راحم بینش کو دیکھ کر مسکراتا تھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ بینش ہوٹل کے اندر بڑھ گئی تھی۔ راحم کچھ دیر اس کے قدموں کے رستے کو تکتا رہا، پھر گھڑی پہ نگاہ دوڑائی اور سائلنٹ پہ لگے موبائل کو جنرل موڈ میں کیا۔ نوٹیفیکیشنز کا انبار لگا تھا جسے دیکھ کر فوراً جواب دینا تھا۔ راحم ہوٹل کی مخالف سمت پہ موبائل فون کان کو لگاتے ہوئے عجلت میں بڑھ رہا تھا۔ بینش ہوٹل کے انٹرنس پہ واپس آ کر راحم کی مخالف سمت جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بینچ پہ پڑے کافی کے کپس نے پہلے چپکے سے مخالف سمت کی طرف جاتے ہوئے راحم کو دیکھا اور پھر آنکھوں میں نمی لیے راحم کو جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے بینش کو دیکھا اور پھر پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا، گویا نیا امتحان، نئی جدائی ان کی منتظر ہو۔ باب نمبر 7 نقش۔ کچھ نقش وقت مٹا دیتا ہے، مگر کچھ دل کی دیواروں پر ایسے چپکے سے بنتے ہیں کہ پوری عمر کی بارشیں بھی انہیں دھندلا نہیں کر سکتی۔ وہ نہ لفظوں میں سماتے ہیں، نہ خاموشیوں میں چھپتے ہیں، بس ہر دھڑکن میں زندہ رہتے ہیں۔ کانفرنس روم کی فضا بوجھل تھی، نہ کوئی موجود تھا، نہ کوئی سننے والا، بس دیواروں پر لٹکے سنہرے فریمز، میز پر بکھرے کاغذات اور فرش پر پڑی ایک کرسی، جو شاید ابھی کسی طوفان کی زد میں آئی تھی۔ دروازہ پوری قوت سے بند ہوا۔ سالم اندر آیا، ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا اور اندر ہی اندر چلاتا ہوا، مگر اب وہ خاموشی کی قید سے نکل چکا تھا۔ کیوں؟ کیوں؟ اس نے میز پر رکھا مائک ایک جھٹکے سے اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ شیشے کی ٹکڑیاں فرش پر بکھر گئیں۔ کیوں چھینا مجھ سے اسے؟ کیا قصور تھا میرا؟ اس کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جیسے کسی بوسیدہ کتب خانے میں پرانی کتابوں کے ورق ہوا کے تھپیڑوں سے پھٹ رہے ہوں۔ پسینے سے شرٹ کا کالر تر تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے گریبان کے بٹن کھولے اور چیخا، تم میری تھی، میری بینش، اور میں پہچان نہ پایا تمہیں؟ فرش پہ جھکتا، مٹھیوں سے اپنا سر پیٹتا، وہ ایک زخمی درندہ لگ رہا تھا جو خود کو ہی چیرنے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ میں زندائی میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ رہا، ہر تکلیف میں تمہارے ساتھ سائے کی طرح موجود رہا، اور مجھے خبر تک نہ ہوئی کہ تم وہی ہو جس کے نام کو اپنے ساتھ جوڑے میں نے بچپن گزارا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے سالم کی صدائیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہوں، ہر ایک صدا ایک اور زخم دیتی ہو۔ وہ میز کے پاس آیا اور اس نے وہ فریم اٹھایا جس پر لکھا تھا ہوپ، فیتھ، لو۔ لو؟ وہ ہنسا، مگر وہ ہنسی رونے سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ محبت صرف اذیت دیتی ہے۔ میں نے جسے چاہا وہ کسی اور کی ہو گئی، اور جسے اپنایا وہ اجنبی نکلی۔ وہ پیچھے ہٹا۔ سینہ تیزی سے اٹھ رہا تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، ہونٹوں سے سانس نہیں، آہیں نکل رہی تھیں۔ پھر اسے بینی شاہمیر کی آواز یاد آئی، وہ آخری لمحہ جب پولیس اسے پکڑنے آئی تھی اور بینی شاہمیر نے سالم سکندر کو بلایا تھا، ہاتھ بڑھایا تھا، اور وہ اس لمحے چلا گیا تھا۔ میں کیوں نہیں پلٹا اس دن؟ کیوں؟ وہ پھر دھاڑا، بس تھوڑا سا رک جاتا، تھوڑا سا خود پر بھروسہ کر لیتا، تو آج تم میری ہوتی بینش۔ وہ میز پر بیٹھ گیا، سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ ساری مردانگی، سارا غرور، سارے خواب زمین پر بکھرے پڑے تھے۔
دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ انابیہ اندر آئی، وہی مافیا کا خونخوار چہرہ، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ خاموش، سنجیدہ، ایک نگاہ میں سارم کو دیکھا، جیسے وہ اس کا حال جان چکی ہو۔ یہ سب بیکار ہے سارم۔ سارم نے سر اٹھایا۔ تمہیں کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے؟ تم جیسے لوگ صرف جسموں کے سوداگر ہوتے ہو، دلوں کے نہیں۔ انابیہ خاموش رہی، پھر آگے بڑھ کر ایک لفافہ سارم کے قدموں میں رکھ دیا۔ ڈائیگو نے یہ تمہارے نام چھوڑا ہے۔ سارم نے لہو ہوئی آنکھیں اٹھا کر انابیہ کو دیکھا۔ اٹلی میں مافیا گروپ کو مسئلہ درپیش تھا تو وہ چلا گیا۔ مجھے عذاب میں جھونک کر خود پیچھے کی سمت پلٹ گیا۔ سارم کی بات پہ انابیہ نے بس خاموشی اختیار کر لی۔ بپھرے ہوئے شیر کی سامنے دھاڑ کر گردن نہیں مڑواتے۔ انابیہ جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی، خاموشی سے۔ انسان نے مردوں کو جلایا تو کافر ٹھہرا، عشق نے زندوں کو جلا کر راکھ کر دیا، ہے کوئی فتویٰ؟ سارم کے آنسو آنکھوں میں اٹک گئے، جیسے بینش کے حلق میں اٹک گئے تھے۔ اس کے سامنے اب کچھ بھی واضح نہ تھا، بس دھند تھی یا زخموں کی ایک دھواں دھواں کیفیت۔ بینش، اس نے تمہیں پہچان لیا تھا اور میں اندھا بن گیا۔ سارم اب مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے شرٹ کے بٹن مکمل کھول دیے، جیسے قید سے نکلنا چاہتا ہو۔ آنکھوں میں لہو، دل میں زہر اور لبوں پہ بینش شاہ میر کا نام۔ یہ نقش، یہ زخم، یہ محبت کبھی میٹیں کہ نہیں؟ سندائی میں جاڑے کی شامیں عجیب سی کچھ ویرانی لیے ہوئے تھیں، یا یوں کہا جائے کہ یہاں کے رہنے والوں کے دلوں میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اسی جاڑے کی شام میں سڑک کے ایک طرف قطار در قطار درختوں کے گرتے ہوئے پتوں کے بیچوں بیچ کوئی گردن جھکائے، کندھے پر سرمئی رنگ کا بیگ لٹکائے، ہاتھ سینے پر باندھے، پت جھڑ کے موسم کے پتوں کی بارش میں چل رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ چل نہیں رہا، آہستہ آہستہ ٹہل کر وقت بتا رہا ہے۔ دفعتاً اس چلنے والے نے جھکی ہوئی گردن اٹھائی اور اوپر کی سمت دیکھا۔ چہرہ سرمئی مفلر سے ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ درخت سے گرتا ہوا نارنجی رنگ کے پتے کا عکس براؤن آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گرتے ہوئے پتے اور براؤن آنکھوں کی مایوسی اور بے بسی یکساں سی تھی۔ اب رکا ہوا شخص گردن جھکائے آگے کی سمت پھر سے چلنا شروع ہو گیا۔ دور کیفے کی کھڑکی سے دیکھتے ہوئے شیف نے گردن جھکا کر اسی کی طرف آتے ہوئے شخص کو دیکھ کر کافی پھینکنا شروع کر دی، گویا وہ ان کا روزانہ کا گاہک ہو۔ شخص کے کیفے پہنچنے تک 2 کپ کافی تیار تھی۔ کافی لیے بل ادا کر کے وہ شخص دونوں ہاتھوں میں کافی کے کپ لے کر پھر سے آگے کی سمت چل پڑا۔ اس کی چال ڈھال نیز ہر عمل میں تھکان ڈھلی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے وہ شخص ایک بینچ کے قریب آ رکا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، وہ ایک قدرے سنسان جگہ تھی۔ براؤن آنکھوں والے نے چہرے سے سرمئی مفلر ہٹایا۔ بلا شبہ وہ جو کوئی بھی تھا، پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں جہاں کی تکلیف آ سمٹی۔ بینش شاہ-میر کی براؤن آنکھوں میں انتظار تھا، سرمئی آنکھوں والے راحم خانزادہ کا۔ بینش شاہ-میر نے بینچ کو دیکھ کر ایک گہرا سانس بھرا۔ یہ وہی بینچ تھا جہاں سال پہلے راحم خانزادہ نے بینش شاہ-میر سے آخری ملاقات کی تھی، آخری کافی پی تھی، اپنی روانگی کا بتایا تھا۔ بینش شاہ-میر بغیر رکے اور بھولے ہر روز اس جگہ پہ آتی تھی۔ بینش نے دونوں کپ سے تھوڑی تھوڑی کافی پی اور ان آدھ پیے کافی کے کپس کو بینچ پہ رکھ دیا۔ بینش شاہ-میر روز کا معمول آج بھی دہرا رہی تھی، گویا جیسے کوئی منتظر کسی اپنے کے انتظار میں درگاہ پہ دیا جلاتا ہو، اس کے لوٹ آنے کی امید زندہ کرتا ہو۔ بینش شاہ-میر بھی یہی کر رہی تھی، وہ راحم کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان دونوں کافی کے کپس کو ایسے تنہا چھوڑ کر بینش پیچھے کی سمت قدم لیتی اپنا رخ تبدیل کر گئی۔ ہوٹل کی انٹرنس میں پہنچ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پہلے بینچ کے گرد اس مخصوص جگہ کو جہاں راحم اسے آخری بار دکھائی دیا تھا، اور پھر ویسے ہی اس دن جیسے آدھ پیے کافی کے کپس کو، اور پھر بینش ہوٹل کی انٹرنس کو پار کر کے آگے کی سمت بڑھ گئی۔ ہر روز کی طرح آج بھی بینش اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے افسردہ تھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے بینش اندر داخل ہو گئی۔ بینش اور راحم کے نکاح کے بارے میں حتیٰ کہ زیبا اور شمع کو بھی معلوم نہیں تھا۔ بینش اور زیبا کے سندائی میں آخری دن چل رہے تھے، بہت جلد وہ سندائی چھوڑنے والی تھی۔ دل البتہ دونوں کا نہیں چاہ رہا تھا۔ بینش نے راحم کو آخری بار سندائی میں دیکھا تھا، سال پہلے، وہ اب بھی راحم کو یہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ راحم نے کہا تھا بینش کو کہ میرا انتظار کرو گی نا؟ بینش نے اسے کہا تھا کہ وہ کرے گی، تو وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسی بینچ پہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہے، چاہے سال گزریں یا سالوں، وہ اسی کی منتظر تھی، اب کسی اور کی قطعی نہیں۔ بینش نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنا مفلر، بیگ اور کوٹ اتار کر دروازے کے قریب رکھے اسٹینڈ پہ لٹکا دیا، شوز بدل کر گھر کی آرام دہ چپل پہنی، پانی والی بوتل سے پانی گلاس میں نکال کر پیا، ایک نظر زیبا کی طرف ڈالی جو بستر پر لیٹے ہینڈ فری کانوں میں لگائے ظاہر کر رہی تھی کہ وہ موبائل میں کچھ کرنے میں مصروف ہے۔
مگر بینش جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے میں مصروف ہے۔ اس کو دیکھ کے بینش نے اب کی بار بھی افسوس سے سر کو جھٹکنا چاہا، مگر اس بار جھٹک نہیں پائی۔ بینش نے پانی کا گلاس کچن کاؤنٹر پر رکھا اور زیبا کے قریب بستر کے پاس آ کر دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ زیبا نے چونک کر بینش کی طرف دیکھا۔ بس کر دو زیبا، بینش نے سر تاثرات سے کہا۔ کیا بس کر دوں بینش؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ زیبا نے موبائل بند کر کے بینش کی طرف دیکھا۔ میں نے کچھ مشکل بات تو نہیں کی کہ جو تم سمجھ نہ پاؤ؟ بینش کے تاثرات میں ہنوز کوئی کمی نہیں آئی تھی، البتہ زیبا کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھیں۔ جارج پیلٹ سے ملنا بند کر دو، میری خاموشی کو میری بے خبری مت سمجھو۔ بینش نے اپنے تئیں زیبا کے گوش گزار کیا تھا، جبکہ زیبا کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ بینش تم میری… اس سے پہلے زیبا کچھ بولتی دروازے پہ بیل ہوئی تھی۔ دونوں کی نظریں دروازے کی سمت اٹھی تھیں۔ لو آ گئی شمع، بتاؤ اسے میں کہ… بینش نے بھویں اچکائیں۔ نہیں بینش پلیز، آئندہ نہیں کروں گی، ایسا بالکل نہیں، وعدہ لے لو۔ زیبا کی جان پہ بن گئی۔ وعدہ؟ بینش کی بھویں ویسے ہی اچکی ہوئی تھیں۔ ہاں وعدہ، پکے والا۔ زیبا بس منتیں کرنے سے رہ گئی تھی۔ غلط کام کیا ہوتا؟ زیادہ ڈر دوست کا ہی ہوتا ہے کہ اسے معلوم نہ پڑ جائے۔ بینش کپڑے تبدیل کرنے کے واسطے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے زیبا دروازہ کھولنے کو بڑھی تھی۔ جو ہی زیبا نے دروازہ کھولا تو دروازے کے پار کھڑی ہستی کو دیکھ کر زیبا جامد و ساکت ہو گئی۔ سامنے والی مسکراہٹ بہت بڑا طوفان اپنے ساتھ لائی تھی۔ بینش کمرے میں آئی تو زیبا کو دروازے پہ ہی جمے دیکھا۔ دروازے پہ کون ہے زیبا؟ بینش نے زیبا کو بے حس و حرکت کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ زیبا کوئی جواب دیتی، زیبا کے دائیں کندھے کے اطراف سے چہرہ ابھرا، جو غالباً بینش کو دیکھنے کے لیے ہی ابھرا تھا۔ اس ابھرتے ہوئے چہرے نے بینش کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ بہت دیر بعد شہزادی، ستارہ جان مسکرائی تھی، مگر بینش مسکرا نہ سکی۔ بینش نے زیبا کی طرف چونک کر دیکھا، پھر جب ستارہ جان کی طرف دوبارہ دیکھا تو اس کے تاثرات میں واضح حد تک تبدیلی آ چکی تھی۔ بینش کو معلوم نہیں تھا کہ ستارہ جان آ رہی ہے، اور زیبا کے تاثرات سے بھی معلوم ہو رہا تھا کہ اسے بھی اس بارے میں ابھی علم ہوا ہے۔ زیبا، ستارہ جان کو رستہ دو اندر آنے کا۔ زیبا کو وہی ایک ہی جگہ پہ جمے دیکھ کر بینش نے دانت پیسے تھے۔ زیبا نے ہڑبڑا کر ستارہ جان کو رستہ دیا اور دروازے کو بند کر دیا۔ کیونکہ شمع کوریڈور میں چلتی ہوئی آ رہی تھی کہ مبادا شمع ستارہ جان کو دیکھ کر یہ جان نہ جائے کہ زیبا ایک طوائف کی بیٹی ہے۔ ستارہ جان نے چاروں جانب گھوم کر اس ایک کمرے کو، اوپن کچن، ڈریسنگ روم، واش روم اور بیلکنی پہ مشتمل ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کو دیکھا۔ اتنے میں بینش نے ان کو سادہ پانی اور چائے پیش کی جو کہ ستارہ جان نے بلا تردد تھام لی۔ بینش پرسکون تھی، جبکہ زیبا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ اس کی بائیں ٹانگ مسلسل ہل رہی تھی، جو کہ اس کی اضطرابی کیفیت کو بیان کر رہی تھی۔ آخرکار ستارہ جان نے گلا کھنکا کر اپنی بات کا آغاز کرنا چاہا، کیونکہ بینش اور زیبا دونوں ہی ان کے بولنے کے انتظار میں تھیں۔ زیبا کے موبائل میں ایک چپ لگ گئی تھی میری، تو میں نے کہا چپ لے آؤں۔ پھر میں نے سوچا جب جانا ہے تو زیبا کو بھی ساتھ لے آؤں، اس کی پڑھائی ختم جو ہونے والی ہے۔ ستارہ جان نے زیبا کی طرف دیکھا۔ زیبا تو کاٹو تو بدن میں لہو کے مترادف تھی۔ زیبا کو علم تھا کہ بینش کو علم ہوگا، مگر زیبا کو یہ علم نہ تھا کہ ستارہ جان کو بھی علم ہوگا۔ ابھی تو امتحان ختم ہوئے، ڈگری ملنا باقی ہے۔ بینش نے بات کو سمیٹنا چاہا۔ ڈگری پاکستان میں بھی آ جائے گی شہزادی، اس کے لیے یہاں رکنے کی اسے ضرورت نہیں۔ ستارہ جان نے پہلا جملہ نرمی سے بینش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جبکہ دوسرا جملہ کار تار آواز میں زیبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب میں چلتی ہوں، مل ملا لے یہ سب سے کچھ دنوں بعد اس کی روانگی آخر۔ ستارہ جان مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ اپنی پہچان کبھی مت بھولنا۔ زیبا کے قریب کان میں جھک کر ستارہ جان نے سرگوشی کی۔ دروازہ کھولتے ہی ستارہ جان باہر نکل گئی۔ راہداری کے آخر میں کھڑی موبائل پہ کسی سے بات کرتی ہوئی شمع نے تعجب سے ان کے اپارٹمنٹ سے اس طرح کی خاتون کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ سندائی کا آسمان اس دن خاص طور پر بوجھل تھا۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی اس نے گہری سانس بھری۔ کچھ سال کا فاصلہ، سینکڑوں راز، اور دل کے اندر کا وہ بوجھ جو ترکی کی فضاؤں میں بھی کم نہ ہوا، سب آج اسے پھر سے سندائی کی زمین پر کھینچ لائے تھے۔ اس کے قدم جیسے زمین کو چھو نہیں رہے تھے، بلکہ ہر قدم ماضی کے زخموں کو کریدتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ گاڑی کے شیشے سے باہر نظر آتے شہر کے رنگ ایک سال میں ہی بدل چکے تھے۔ عمارتوں پر نئے بینرز، نئی دکانیں اور مال کے باہر بڑھتی ہوئی روشنیوں کی دوڑ، مگر اس کے دل کی تصویر اب بھی پرانی تھی۔
وہ تصویر جس میں ایک لڑکی اپنی کتابوں کو سینے سے لگائے نظریں جھکائے تیز قدموں سے گزر جاتی تھی اور اس کی آنکھیں اس پر ٹک جایا کرتی تھیں، وہی لڑکی بینی شاہ میر آج کسی اور روپ میں مال کے اندر موجود تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ وہ یہاں بل میکر کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کے دل میں کئی سوال تھے، ایک پروفیسر کی شاگرد، ایک پردہ دار اور سرد مزاج لڑکی، اس کی منگیتر، اب مال کی روشنیوں میں بل بنانے والی ایک خاتون۔ آخر کون سا وقت تھا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل ڈالا تھا؟ گاڑی رکی تو وہ آہستگی سے اتر آیا۔ مال کے شیشے، روشنیوں اور اندر سے آتی ہوئی ہلچل نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ اس کے اور بینی شاہ میر کے درمیان پردے کو اٹھانے والا ہے، مگر نہیں، براہ راست ملاقات نہیں۔ وہ ابھی وقت کو آزمانا چاہتا تھا، ابھی صرف دعوت دینا چاہتا تھا۔ ایک دروازہ کھٹکھٹانا تھا تاکہ اگلا قدم خود بینی شاہ میر اٹھائے۔ مال کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سکوت اس پر طاری ہو گیا۔ دائیں بائیں چلتے لوگ، کپڑوں کی دکانیں، خوشبوؤں کے اسٹال اور روشنیوں سے بھرا ماحول، مگر اس کے لیے سب کچھ مدھم تھا۔ اس کی نظریں صرف ایک کاؤنٹر کی تلاش میں تھیں۔ اور پھر اس نے اسے دیکھا، دور بل میکر کے ڈیسک پر جھکی ہوئی، وہی بینی شاہ میر۔ اس کی خاتون بیٹھی تھی، سادہ لباس، حجاب سے نظر آتے ہوئے ماتھے پہ ہلکے سے بل اور آنکھوں میں انجانی پرچھائیاں۔ وہ منظر اس کے دل میں خنجر کی طرح اترا۔ یہ وہی بینی شاہ میر تھی جسے وہ سالوں سے اپنی خاموشی میں سنبھالے ہوئے تھا، جس کے سامنے آج وہ اپنی اصل شناخت رکھنا چاہتا تھا۔ مگر آج نہیں، ابھی نہیں۔ وہ کاؤنٹر کے قریب گیا، مگر اتنی دور رکا کہ اس کی نظر پڑے بغیر وہ اسے دیکھ سکے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا جسے اس نے ترکی سے روانگی کے وقت ہی تیار کیا تھا۔ کاغذ پر صرف چند الفاظ درج تھے: کل شام 7 بجے، ریور سائڈ کیفے، مجھے تم سے بات کرنی ہے جو برسوں سے چھپی ہے۔ تمہارا منتظر، وہ جسے تم مشکوک سمجھتی رہی اور جس کو تمہارا حق تھا جاننا۔ اس نے کاؤنٹر پہ کھڑے ایک سیلز مین سے آہستگی سے کہا، یہ لفافہ اس سرمئی رنگ کے حجاب والی لڑکی تک پہنچا دینا جو بل میکنگ ڈیسک پر بیٹھی ہے۔ نام کی ضرورت نہیں، وہ خود پہچان لے گی۔ سیلز مین نے گردن ہلائی اور لفافہ تھام لیا۔ وہ پلٹا تو دل میں ہلچل بڑھ گئی، نظریں بار بار مڑتی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بار اسے دیکھ لے، مگر ضبط نے روک لیا۔ آج کا دن صرف دعوت دینے کا تھا، جواب کا نہیں۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے خود سے کہا، یہ پہلا قدم ہے، کل وہ آئے گی یا نہیں، یہ اس کی آزمائش بھی ہے اور میری تقدیر بھی۔ مال کی چمکتی روشنیوں سے نکل کر جب وہ دوبارہ گلی میں آیا تو ہوا کچھ ٹھنڈی ہو گئی تھی، مگر اس کے اندر کا طوفان مزید بھڑک اٹھا۔ قدم آہستہ مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ملاقات سب کچھ بدل ڈالے گی۔ ادھر بینی شاہ میر اپنی نشست پر کام میں مگن تھی، بلوں کی رسیدیں، گاہکوں کے سوال اور روزمرہ کی مشینی مصروفیات میں ڈوبی ہوئی۔ اچانک اس کے سامنے ایک لفافہ رکھ دیا گیا۔ وہ چونکی، سر اٹھا کر سیلز مین کی طرف دیکھا۔ یہ کس نے دیا؟ اس نے دبے لہجے میں پوچھا۔ ایک صاحب تھے، زیادہ کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا کہ آپ کو دے دوں۔ بینی شاہ میر کا دل عجیب طرح سے دھڑکا۔ اس کی آنکھوں کے اندر چمک، تجسس اور انجانا سا درد اکٹھا ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے لفافہ اٹھایا اور میز کے نیچے چھپا لیا۔ ابھی وہ پڑھ نہیں سکتی تھی، مگر دل کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ رات جب وہ اپنے کمرے میں اکیلی ہوئی تو کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے لفافہ کھولا اس کے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ کل شام 7 بجے، ریور سائڈ کیفے۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ خط اس کا نہیں ہے جس کا وہ چاہتی تھی، یہ راہم خانزادہ کا نہیں، پروفیسر ہزار کا تھا۔ وہی مشکوک آدمی، وہی رازوں کا لپٹا وجود جسے بینش دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی، اور وہ اسے بلا رہا تھا، مگر اس کا دل جیسے چیخ اٹھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب حالات بدل چکے ہیں۔ اس کی زندگی میں ایک اور رشتہ بن چکا ہے، ایک ایسا رشتہ جسے دنیا نہیں جانتی۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے لبوں پر بس ایک کانپتا ہوا جملہ نکلا، یا اللہ، میں کس امتحان میں ڈال دی گئی ہوں، اور کتنا انتظار اور کتنی آزمائش۔ بینی شاہ میر کو اب نہ کسی صارم سکندر کی ذات سے لینا دینا تھا اور نہ کسی پروفیسر ہزار سے کوئی ناتا۔ اس کی سوچوں کا مرکز اور زندگی کا محور صرف اور صرف راہم خانزادہ تھا۔ بینش کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی، اسے ادھر سے ہی ریور سائڈ کیفے میں جانا تھا۔ اگر ملنے والا شخص راہم ہوتا تو وہ ضرور کچھ تیاری کرتی، مگر نہیں،
وہ شخص کے ساتھ آج 2 ٹوک بات کرنا چاہتی تھی۔ ہزار بے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بینش جانتی تھی کہ ہزار بے اس کا تعاقب کرواتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ اسے تعاقب سے کوئی بے چینی نہیں ہوتی تھی، مگر اب تھی بے چینی بھی اور بے قراری بھی، کیونکہ اب تعاقب کار وہ نہیں تھا جو ہوتا تھا اور جسے وہ چاہتی تھی۔ اس کے تعاقب میں بھی تحفظ تھا، اور یہ تعاقب گردن پہ لٹکی ہوئی تلوار کے مترادف تھا۔ پورے 7 بجے بینش ریور سائڈ کیفے میں تھی۔ کیفے کی مرکزی راہداری میں ہزار بے کا انتظار کرتے ہوئے سالم سکندر آیا تھا، مگر کیفے کے اندر نہ آ سکا۔ موبائل پہ آتی ہوئی فون کال نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی تھی۔ سالم فون کان سے لگائے راہداری میں ٹہلتی ہوئی بینش شاہ میر کو دیکھ پا رہا تھا، مگر قدم اس کی سمت بڑھا نہیں پا رہا تھا۔ شدید طیش کے عالم میں فون کان سے ہٹائے سالم نے بینش کی طرف نرم نگاہوں سے دیکھا۔ نگاہیں اس کے سرمئی آنچل پہ ٹکائے سالم سکندر پیچھے کی سمت قدم لے رہا تھا۔ اسی سرمئی آنچل پہ نگاہیں ٹکائے سالم اسی پیروں پہ پیچھے کی سمت پلٹ گیا۔ سالم سکندر پھر پلٹ گیا تھا، بینش شاہ میر کو اپنے انتظار میں چھوڑ کر، اور یہی پلٹنا اسے تاعمر کے لیے عشق کی لاحاصل چکی میں پسنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ بینش کی کیفے کی راہداری میں ٹہلتے ہوئے گلاس وال سے باہر ٹیبل پہ بیٹھے ایک جاپانی جوڑے پہ نظر پڑی، جس میں لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ لڑکی کے چہرے پہ ہلکورے لیتی ہوئی خوشی اور لڑکے کے چہرے پہ دبا دبا جوش ان کی محبت کی داستان کی وضاحت دے رہا تھا۔ ان سے نظر ہٹ کر بینش نے ایک نظر اپنی خالی انگلیوں پہ گئی۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، خود کو شادی شدہ کہلوانے کے لیے، نہ کوئی تحفہ، نہ کوئی رونمائی سے پھر وہی شخص یاد آیا جو جاتے ہوئے کہہ کر گیا تھا کہ واپسی پر اس کا چہرہ حق کے ساتھ دیکھے گا۔ بینش نے دوبارہ گلاس وال کے پار اس جوڑے کی طرف دیکھا جو مسکراہٹ ناچتے ہوئے چہروں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور پھر خود کی طرف دیکھا کہ وہ کیوں ہے یہاں۔ بینش نے ہاتھ پہ بندھی گھڑی کی طرف دیکھا، 7:30 ہو چکے تھے، ہزار بے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بینش وقت دیکھتے ہی راہداری میں چلتے دروازے تک آئی اور دروازہ کھول کر نکل گئی۔ آنے والا راحم خانزادہ نہ تھا جو بینش اس کے انتظار میں روز آخر ملاقات والی جگہ کو آباد کرتی، کافی کے کپس رکھتی، اس کا 1 سال سے انتظار کرتی اور آگے بھی منتظر رہتی۔ اگر سالم سکندر بینش شاہ میر کو چھوڑ کر چلا گیا تھا تو بینش شاہ میر بھی اس کی تمنائی نہ تھی۔ بینش ہوٹل میں داخل ہوئی اور لفٹ کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ ریسیپشنسٹ کی آواز پہ اسے رکنا پڑا۔ وہ پلٹی تو ریسیپشنسٹ کوئی پارسل ہاتھ میں لیے اسی کی جانب آ رہی تھی۔ بینش شاہ میر، یہ آپ کے لیے پارسل آیا تھا۔ ریسیپشنسٹ کی آواز پہ بینش حیرت میں مبتلا ہوئی۔ شکریہ کہتے بینش نے پارسل پکڑ لیا تھا۔ اپارٹمنٹ میں آ کر بینش نے دروازے کا لاک کھولا۔ باکس اور بیگ ٹیبل پر رکھ کر بینش نے اپنا کوٹ اور جوتے اتارے۔ ٹیبل سے باکس اٹھا کر بیڈ پہ لے کر بیٹھ گئی۔ باکس کی پیکنگ پرانی سی معلوم ہو رہی تھی، یا پھر مختلف چیزوں کے نیچے آنے کے باعث وہ اس طرح کا تاثر دے رہا تھا۔ بینش نے پیکنگ کی ابتر حالت کو نظر انداز کر کے باکس کو کھولا۔ باکس کو مختلف تہوں میں بند کیا گیا تھا۔ بینش نے تہہ کھول کر دیکھا تو اندر ایک چھوٹی سی ڈبی اور فائل تھی۔ فائل کو کھولتے ہی کاغذوں کی طرز دیکھتے ہوئے بینش کو پہلا گمان طلاق کے کاغذات کا ہوا۔ وہ دوبارہ طلاق نہیں چاہتی تھی، راحم خانزادہ سے تو ہرگز بھی نہیں۔ شام 7 بجے ریور سائڈ کیفے کے انٹرنس کی سمت بڑھتے ہوئے سالم سکندر کے موبائل پہ فون رنگ ہوئی۔ انابیہ کا فون تھا۔ سالم اٹھانا تو نہیں چاہ رہا تھا، وہ اس وقت صرف بینش شاہ میر سے ملنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر پھر بھی کال اٹھا لی کیونکہ بینش سے ملتے وقت وہ کسی بھی کال کی مداخلت نہیں چاہتا تھا۔ ہزار بے، انابیہ کی خوف میں ڈوبی ہوئی آواز اس کی سماعت میں اتری۔ ہاں بولو انابیہ۔ ہزار بے کی آواز اس کی آواز میں خوف دیکھ کر نرم ہو گئی۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے ہزار بے، میں اس وقت غار میں ہوں۔ انابیہ نے اپنا مسئلہ بتایا۔ میں نے کہا تھا غار میں جانے کو تمہیں، جب بتایا تھا کہ خطرہ ہے وہاں نہیں جانا تو پھر کیوں نکلی؟ ہزار بے کی آواز میں تہش درایا۔ میری کچھ خاص چیزیں تھیں، میں وہ… اس سے پہلے انابیہ اپنی بات مکمل کرتی ہزار بے نے اس کی بات کاٹی۔ جب میرے کہے پہ تم نہیں ٹلی تو اب بھگتو۔ اس سے پہلے کہ ہزار بے فون رکھتا انابیہ کی آواز گونجی۔ پین ڈرائیو میرے پاس ہے ہزار بے۔ انابیہ کی آواز پہ ہزار بے نے اپنا غصہ ضبط کیا۔ کتنے آدمی ہیں؟ گروہ ہے پورا۔ 10 منٹ تک پہنچ جاؤں، تم بھلے ان کے ہاتھ لگ جاؤ مگر پین ڈرائیو نہیں لگنی چاہیے۔ سمجھ گئی۔ انابیہ کی خاموشی پہ ہزار بے دھاڑا تھا۔ سمجھ گئی ہزار بے، سمجھ گئی۔ ہزار بے نے فون کان سے ہٹایا اور راہداری میں ٹہلتی ہوئی بینش کو دیکھتے ہوئے مڑ گیا۔ بینش نے ہمت کر کے کاغذات کو پلٹا تو اس کے سینے میں سانس اٹکا۔ کاغذات وہی تھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کے سینے میں اٹکا سانس بحال ہوتا گیا۔ وہ طلاق نامہ نہیں تھا بلکہ اس کا اور راحم خانزادہ کا نکاح نامہ تھا۔
فائل بند کرتے ہوئے اس نے ڈبی کو کھولا تو اس کے اندر سے مخملی کیس اور کاغذ تھا۔ ضروری نہیں کہ اس دفعہ نکاح نامہ میرے پاس ہی ہو، میری بیوی کے پاس بھی تو ہو سکتا ہے۔ 2 سطروں پہ مشتمل تحریر تھی جس کے نیچے لکھنے والے نے تاریخ بھی ڈالی تھی اور ڈالی جانے والی تاریخ تقریباً 8 ماہ پہلے کی تھی۔ بینش کو ادراک ہو چکا تھا کہ پارسل 8 ماہ پہلے کا ہی تھا۔ اس کی پیکنگ واضح طور پہ تاریخ کے ساتھ میل جول کھا رہی تھی۔ کاغذ کو رکھتے بینش نے سیاہ مخملی کیس کھولا۔ کیس کے اندر خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ تھی۔ سمپل سی رنگ کے اوپر خوبصورت سا درمیانی سائز کا ڈائمنڈ تھا جو لینے والے کا ذوق اور چاہت دونوں عیاں کر رہا تھا۔ رنگ کو نکال کر بینش نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں کے ساتھ والی انگلی میں ڈالی۔ انگوٹھی پوری بینش کے سائز کی تھی۔ معلوم ہو رہا تھا یہ اس کی ہے، اس کے لیے ہی بنی ہے اور اس کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ بینش کو کسی تحفے کی آج ہی کمی محسوس ہوئی تھی اور 8 ماہ پہلے بھیجے جانے والا تحفہ آج عین ضرورت کے وقت اس کے پاس پہنچا تھا۔ گویا بینش شامیر کے لیے راحم خانزادہ پہ قدرت بھی مہربان تھی، مگر شاید راحم خانزادہ پہ مہربان نہیں تھی، جس کا تحفہ 8 ماہ بعد پہنچا تھا اور وہ خود 8 ماہ سے کہاں تھا۔ بارش کے ہلکے ہلکے قطرے سندائی کی شام کو اور بھی بوجھل بنا رہے تھے۔ گلیوں کی روشنی میں نمی کی جھلک تھی جیسے ہر چیز اداس ہو گئی ہو۔ اس شام زیبا ایک عجیب خاموشی کے ساتھ ستارہ جان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ زیبا کی ماں ستارہ جان جو برسوں سے اس دنیا کے دکھ بھری دلدل میں الجھی ہوئی تھی، ایک طوائف تھی اس کی آنکھوں میں، وہ سکتی تھی جو برسوں کی زندگی نے خود کار طور پر چہرے پر کندہ کرتی تھی۔ ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا جس میں ان کا مختصر سامان رکھا تھا۔ وہ واپس پاکستان زیبا کو ساتھ لے کے جا رہی تھی کیونکہ زیبا نے ایک خطا کی تھی، ایک لڑکے کو چاہنے کی خطا۔ زیبا کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا، اسے لگا جیسے اس کی سانس کسی نے جکڑ لی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر اس کی زندگی بدل دے گا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ ایئرپورٹ کے ہال میں جہاں فلور پہ بھیگے جوتوں کی نمی چمک رہی تھی، بینش اور شمع اس کی دونوں دوستیں بھی موجود تھیں۔ دونوں کے چہروں پہ وہ درد لکھا ہوا تھا جو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شمع نے آنکھیں بھر کر زیبا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زیبا، یہ سب اچانک کیسے؟ تم نے تو بتایا بھی نہیں۔ زیبا کی آنکھوں سے آنسو پھسل گئے۔ وہ شمع کو دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے شمع، میری ماں نے کہا ہے کہ میں یہاں کی ہوا سے آلود ہو گئی ہوں، میں نے ان کے حکم کی نافرمانی کی، بس اسی کی سزا مل رہی ہے۔ شمع کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے زیبا کو گلے لگا لیا۔ زیبا، تم نے کیا غلط کیا؟ محبت کرنا تو جرم نہیں، پھر وہ کیوں تمہیں یوں لے جا رہی ہیں؟ زیبا نے ہنسنے کی کوشش کی مگر ہنسی کرواہٹ میں ڈوب گئی۔ محبت؟ میری ماں کے لیے محبت ایک کمزوری ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں ان جیسی بن جاؤں، لیکن میں نے ایک اور رستہ چنا اور یہی ان کے لیے سب سے بڑی توہین ہے۔ شمع نے بیچ میں کہا، لیکن زیبا، تمہیں تو حق ہے اپنے فیصلے پر، تم کیوں چپ چاپ جا رہی ہو؟ زیبا نے نظریں جھکا لیں۔ میں لڑ نہیں سکتی شمع، یہ میرا مقدر ہے، ایک طوائف کی بیٹی کا مقدر۔ وہ ستارہ جان ہے، ان کے خلاف جانے کا مطلب ہے کہ میرا وجود ہی ختم ہو جائے، اور شاید وہ جانتی ہیں کہ پاکستان لے جا کر مجھے پھر سے اپنی ماضی کے سانچے میں ڈھال لیں۔ ایئرپورٹ پہ اعلانات کی گونج تھی، پرواز کے لیے آخری کال کی آواز تھی۔ ستارہ جان نے پیچھے مڑ کر زیبا کو سخت نظر سے دیکھا۔ جلدی کرو زیبا، وقت ضائع مت کرو۔ زیبا نے سر ہلایا اور اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن جانے سے پہلے وہ ان دونوں کو آخری بار دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ان کے قریب آئی اور ایک ایک کو دیکھتے ہوئے بولی، بینش، تم ہمیشہ میرے لیے بہن جیسی رہی ہو، یاد رکھنا، میں نے چاہا تھا اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں، اگر کبھی واپس آئی تو شاید وہی زیبا نہ رہوں گی جو آج ہوں۔ بینش خاموش تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ ایسا تو زیبا کے لیے نہیں سوچتی تھی، اسے زیبا بہت پیاری تھی۔ زیبا نے شمع کی طرف دیکھا جو بے چین ہو کر اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ بینش، تم جانتی ہو نا، میں نے ہمیشہ خواب دیکھے تھے اپنی مرضی کا جہاں بساؤں گی، لیکن اب خواب بھی جیسے مجھ سے چھین لیے گئے ہیں۔ تو میرا راز سب کو مت بتانا، بس یہی کہنا کہ زیبا وہیں چلی گئی جہاں اس کی ماں چاہتی تھی۔ بینش نے زیبا کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ نہیں زیبا، تمہیں خود کو یوں مٹانے کی ضرورت نہیں، تم چاہو تو راستہ نکال سکتی ہو۔ زیبا نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ کاش ایسا ہوتا، لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ پیچھے سے ستارہ جان کی آواز تیز اور حکم بھری گونجی۔ زیبا۔ زیبا نے اپنی دوستوں کو آخری بار گلے لگایا، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی سانسوں میں گھل رہے تھے۔ پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ بڑھ گئی جیسے کوئی قیدی اپنی سزا کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ بینش اور شمع بس دیکھتی رہ گئیں، ان کے دلوں پر بوجھ بڑھتا گیا۔ بینش آگے کی سمت بیگ کے ساتھ بڑھتی ہوئی زیبا کے پاس آئی، مٹھی میں بھینچی ہوئی کوئی چیز نامحسوس انداز میں زیبا کے حوالے کی۔ تم جانتی ہو نا، تمہارے کتنے خیر خواہ ہیں، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی۔
بینش کی بات پہ زیبا نے گردن ہلائی تھی۔ بینش نے زیبا کے کندھے پہ تھپکی دے کر اسے روانہ کیا۔ شمع نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بارش کے قطرے روشنیوں میں چمک رہے تھے۔ بینش، وہ تو جا رہی ہے لیکن اس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ شاید یہ آغاز ہے اس کے نئے امتحان کا۔ ایئرپورٹ کے شیشے کے پار بینش اور شمع نے زیبا کو جاتے دیکھا۔ ستارہ جان آگے تھی اور زیبا پیچھے، لیکن اس کے قدم باری تھے، جیسے ہر قدم اس کے وجود کو مزید توڑ رہا ہو۔ فلائٹ نے اڑان بھری۔ سندائی کی رات میں طیارہ ایک چھوٹی سی روشنی کی مانند غائب ہو گیا اور پیچھے رہ گئیں دو دوستیں جنہیں لگتا تھا جیسے ان کا دل بھی اس طیارے کے ساتھ کہیں دور جا چکا ہے۔ آج کافی دنوں بعد سندائی میں تیز دھوپ نکلی تھی، ورنہ یہ علاقہ ہر وقت بارشوں میں ہی بھیگا رہتا تھا۔ بہت کچھ کھویا ہوگا سندائی کی بارش کی بوندوں نے، وگرنہ کون گرتا ہے زمین پر آسمان تک پہنچنے کے بعد۔ تیز دھوپ کے باعث بہت سے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ کئی دنوں بعد اس دھوپ سے لطف اندوز ہونے کے لیے بینش بھی سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ باقی دونوں کے متضاد آج سڑک پہ کافی بھیڑ تھی۔ کئی چہرے تھے اس کے قریب، مگر کوئی چہرہ اس کا اپنا نہ تھا۔ بینش کو اب بھیڑوں سے وحشت ہوتی تھی۔ وہ تنہا تھی اور تنہائی کی ہی ملکہ تھی۔ بینش چلتے چلتے اسی پہاڑ پر آ گئی جہاں اس کا جوتا ٹوٹا تھا۔ راہم نے اسے یہی جوتے دیے تھے۔ بینش اسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھ گئی تھی۔ گردن جھکائے، آنکھیں بند کیے دھوپ سیکتے وہ کسی اور ہی جہاں میں چلی گئی تھی۔ دفعتاً بینش نے کسی کی موجودگی کا احساس کر کے آنکھیں نیم واقعی تو کوئی مرد اس کے سامنے کچھ ہی فاصلے پہ کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سیاہ نقاب میں دہکتی ہوئی براؤن آنکھیں دھوپ کے باعث سکڑی ہوئی تھیں۔ وہ بینش کے آگے کھڑا تھا مگر پھر بھی دھوپ میں اس کے لیے سایہ تک نہ تھا۔ انہی سکڑی ہوئی آنکھوں سے بینش نے کھڑے ہونے والے مرد کی طرف دیکھا۔ ہزار بے؟ بینش نے ہزار بے کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ بینش کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے بولنے کے لیے لب کھولے۔ نہیں، صارم سکندر۔ کون صارم سکندر؟ بینش کی آنکھوں میں خوف نمایاں ہوا۔ تمہارا منگیتر صارم سکندر۔ بینش کی دھوپ کے باعث سکڑی ہوئی آنکھیں یکدم پھیل گئیں۔ اس کی سماعتیں گنگ ہو گئیں۔ ہر حرکت کرتی ہوئی چیز جامد و ساکت ہو گئی۔ چرند پرند خاموش ہو گئے، گویا سہم گئے ہوں۔ پہاڑوں پہ چمکتا ہوا سورج دھندلا گیا اور یکدم سوا نیزے پہ جا پہنچا، گویا عرفات سجنے کے وقت ہو گیا ہو۔ ایک وقت تھا بینش صارم سے ملنا چاہتی تھی، اور ایک وقت یہ تھا وہ اس کو دیکھنے تک کی روادار نہ تھی۔ بعض خواہشیں اس وقت پوری ہوتی ہیں جب ان کی چاہ نہ رہے۔ صارم سکندر نامی چاہت بھی تب پوری ہوئی تھی جب بینش کو اس کی چاہ نہ تھی۔ تم؟ بینش کے لہجے میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ ہاں، میں بینش، میں آ گیا ہوں تمہارے پاس، تمہارے لیے۔ صارم نے بینش کو سمجھانا چاہا۔ تم تو ہزار بے تھے، نہیں یعنی تم ہی صارم سکندر ہو؟ بینش اس وقت خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ میں صارم سکندر ہوں، تمہارا صارم بینش۔ صارم نے نرم مزاج اپنایا تھا۔ اس عورت سے چاہ کر بھی وہ سرد مزاج استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عورت اس کی خاتون تھی جس پر اسے بڑا ناز تھا۔ تم میرے نہیں ہو صارم سکندر، اور نہ میں تمہاری ہوں۔ بینش نے مضبوط لہجہ اپنایا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہوگی۔ میں خفا نہیں ہوں، کیونکہ میں تمہاری نہیں ہوں، میں کسی اور کی ہو چکی ہوں، اب میں تمہاری نہیں رہی۔ بینش نے بات گوش گزار کرنی چاہی۔ میں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، پیر حویلی میں جو کچھ ہوا۔ میں تم سے خفا ہوتا کہ تم نے میرا حق کسی اور کو کیوں دینا چاہا، مگر میں اس وقت کسی خفگی میں وقت گزارنا نہیں چاہتا۔ تم نے محض بدلے کے لیے شاہمیر سے شادی کی تھی، اب وہ سب ختم ہو چکا۔ صارم نے تحمل سے الفاظ ادا کیے۔ سب ختم نہیں ہوا؟ کیا مطلب؟ صارم کی بھویں حیرانی کے باعث آپس میں ملی تھیں۔ تم میرے بارے میں بہت کم جانتے ہو صارم سکندر۔ میری شادی ہو چکی ہے، شاہ مراد کے بعد بھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ صارم سکندر کی نگاہوں میں خون اترا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، سال پہلے میری شادی ہو چکی ہے، البتہ پولیس اسٹیشن سے سال پہلے مجھے میرا شوہر نکلوا کر لے کر گیا۔ بینش کہہ کر ساتھ ہی ٹیلے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ صارم نے ایک جھٹکے سے حجاب سمیت اس کا جبڑا دائیں ہاتھ سے پکڑا اور بینش کو کار کی چٹان کے ساتھ زور سے پٹک کر ساتھ لگایا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اگر تم نے مجھے نہیں بچایا تو کیا کوئی بھی مجھے نہیں بچائے گا؟ یہ تمہاری بھول تھی صارم سکندر۔ کہہ دو کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ صارم نے بینش کے جبڑے پہ اپنے ہاتھ کا زور بڑھایا تھا۔ میں تمہارے خوف کی خاطر جھوٹ نہیں بولوں گی صارم، میں شادی شدہ ہوں، کسی اور کی بیوی ہوں۔ خاموش ہو جاؤ۔ صارم سکندر یکدم بینش کے اوپر دھاڑا تھا۔ سچائی خاموش نہیں رہتی۔ صارم، تم جتنا مرضی مجھے خاموش کروانے کی کوشش کرو،
بینش پھر بھی خاموش نہیں ہوئی تھی۔ یہی بینش تھی جو سالم سکندر کو تہجد میں مانگتی تھی، مگر اب وہ صرف اپنے شوہر کی وفادار تھی۔ عورت اگر محبت کرتی ہے تو اسی میں فنا ہو جاتی ہے، اور اگر دست بردار ہو جائے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی۔ تو بیوی ہو تم اس کی، تمہاری ایک طلاق تمہاری مرضی سے ہوئی تھی، دوسری میں کرواؤں گا کیونکہ تم نے خیانت کی ہے مجھ سے۔ میں خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، اس کے ساتھ وفادار ہوں۔ میں نے خیانت نہیں کی، بلکہ تم نے خیانت کی ہے، خود سے، اپنے سے جڑے رشتوں سے اور اپنے وطن سے۔ یہ بات سالم سکندر کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ یہ طعنہ سیدھا دل میں پیوست ہوا تھا۔ میں اس کھیل کا بادشاہ ہوں، سمجھی تم؟ مہرے اور پیادے میری مرضی سے چلیں گے۔ سالم کی انگلیوں کی گرفت بینش کے جبڑے پہ اور بڑھتی جا رہی تھی، مگر بینش درد کے ساتھ بھی چپ نہیں ہو رہی تھی، دو بدو جواب دے رہی تھی۔ عورت ذات خاموش نہیں ہوتی، مار بھی کھائے گی تو خاموش نہیں ہوگی، بلکہ بولتی رہے گی۔ اگر تم بادشاہ ہو تو میں ملکہ ہوں، اگر مہرے اور پیادے تمہاری مرضی سے چلیں گے تو میں بھی بساط کا تختہ ہوں، جب چاہوں الٹ جاؤں اور تمہارے مہرے اور پیادے زمین پہ گرا ڈالوں۔ ملکہ کھیلنا چھوڑ دے تو یہ مت سمجھو کہ وہ کھیل بھول گئی ہے۔ یعنی تمہیں اپنے کیے پہ کوئی پچھتاوا نہیں، اور تم طلاق نہیں لوگی؟ سالم نے گرج کر پوچھا، غصہ ضبط کرنے کے لیے بائیں ہاتھ میں ایک پین پکڑا ہوا تھا، جسے وہ مسلسل ضبط کرتے ہوئے دبا رہا تھا۔ مجھے کسی چیز کا پچھتاوا کیوں ہوگا، اور نہ ہی میں طلاق لوں گی۔ تم جیسے غدار اور پاگل شخص کے لیے تو بالکل بھی نہیں، جو بھاگ نکلا تھا۔ جو خود بھاگ گیا وہ مجھے عزت خاک دے گا۔ خاموش۔ بینش کی بات پہ سالم کا پین والا ہاتھ اٹھا تھا۔ اسی پین کی چاقو نما تیز دھار نب نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ پین کی نب بینش کے حجاب میں چھپے ہوئے چہرے کی جلد میں دھنستی ہوئی نیچے کی سمت سفر کرتی گئی۔ بے یقین نگاہیں لیے سالم نے اپنے ہاتھ کی سمت دیکھا تھا، جو پین کی نب کو بینش کے چہرے میں گھسائے ہوئے تھا۔ سالم نے ہڑبڑا کر پین کو واپس کھینچا۔ پین کی نب کو واپس کھینچتے ہی بینش کو جھٹکا لگا۔ اس کے ساتھ ہی ابھرتی ہوئی چیخ اور پین کے ساتھ نکلتی ہوئی خون کی دھار نے سالم کو حزن میں مبتلا کر دیا۔ بینش کا چہرہ اور وہ خود دوسری سمت لڑک گئی تھی۔ سالم سکندر بینش شاہمیر کی طرف نہ دیکھ پایا۔ اس کی نظر سندائی کی پتھریلی زمین پر تھی، جس پہ پین کی نب سے قطرہ قطرہ خون ٹپکتا نیچے گر رہا تھا۔ حزن، ملال، دکھ، کون سی کیفیت تھی جو سالم سکندر کی آنکھوں میں اس وقت در آئی تھی۔ اس کا چہرہ زمین کی طرف جھکا ہوا تھا۔ اب نظر اٹھا کر دیکھنے میں اس کی ہمت نہیں تھی۔ انہی قدموں سے سالم سکندر بینش شاہمیر کو تکلیف میں دوہرا ہوتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پیچھے بینش شاہمیر پتھر پہ ایک طرف جھکے ہوئے درد سے کراہ رہی تھی۔ درد حد سے سوا ہو رہا تھا۔ دور کہیں سمندر پار ہوش و خرد سے بیگانہ پڑے ہوئے شخص کی دھڑکنیں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ یہاں کی تکلیف سمندر پار تک کسی کے دل میں جا پہنچی تھی، مگر یہاں سے جانے والے شخص تک نہ پہنچ پائی۔ اوکے، بہت کچھ ہو گیا اس میں۔ مطلب مجھے لگتا ہے بینش ہیروئن ہے، وہ مرے گی تو بالکل بھی نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ Stay tuned, do subscribe, like and drop a cute comment below. Thank you so much for watching. Rab Rakha.